رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا يا إله العالمين يا مجيب السائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ ایک اور روٹ ورڈ یا مادہ کور کرنے جا رہے ہیں جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہونے والے روٹ ورڈز یا مادوں میں شامل ہے، اور وہ ہے دال عین واو پر مشتمل مادہ جو قرآن مجید میں کل 212 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اس کی یہ کچھ شکلیں آپ کے سامنے ہیں: دعا، یدعو، دعا، دعوا، دعوا، دائن اور دائی. ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کی تفصیل رکھوں گا کہ یہ مادہ کن شکلوں میں کن ابواب سے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، دال عین واو پر مشتمل مادہ باب نون یعنی نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. تو اس کی شکل بنے گی دعا، یدعو، دعاءً، دعوتاً اور دعوا. یہ تینوں مختلف شکلیں ہیں اس کے مصادر کی. کیونکہ یہ آپ کو دال عین واو ناقص واوی کی شکل میں نظر آ رہا ہے، لہٰذا تعلیل کے قواعد جب آپ اپلائی کریں گے تو یہ بنے گا دعا یدعو. اس مصدر کے مختلف معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے کسی کو پکارنا، مانگنا یا دعا کرنا، جیسا کہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 8 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ. اور جب بھی چھوتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو. اچھا، کبھی کبھار اس مادہ کے ساتھ لام کا صلہ بھی استعمال ہوتا ہے. جب لام کا صلہ استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ کسی کے حق میں دعا کرنا. جیسے اگر میں کہوں دعا لہو، اس کا مطلب اس نے اس کے حق میں دعا کی. اور جب اس کے ساتھ علا کا صلہ استعمال ہو یا پریپوزیشن تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بد دعا دینا. جیسے دعا علیہ، اس نے اس کو بد دعا دی. دوسرے نمبر پہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا یا اس کا ذکر کرنا. تیسرے نمبر پہ اس کا معنی کسی کو کسی چیز کی دعوت دینا، کسی کام یا مقصد کے لیے بلانا. جب یہ مادہ ان معنوں میں استعمال ہوگا تو عام طور پر اس کے ساتھ الہ کا صلہ استعمال ہوگا، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ کسی کام یا مقصد کے لیے بلانا یا کسی کو کسی چیز کی طرف دعوت دینا. جیسے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور کون زیادہ اچھا ہے بلحاظ بات کے اس سے جس نے بلایا اللہ کی طرف. چوتھے نمبر پہ اس مادہ کو جب آپ دیکھیں گے اس کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرنا، یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ یہ چیز اصل میں یوں ہے. جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر 91 آپ کے سامنے ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہ دال عین واو مادہ جب باب نون سے استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کے مختلف معانی ہیں. ایک شکل آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گی دعیہ کی شکل. دعیہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے جس کی جمع اگر بنائے تو یہ دعو، اس کا معنی ہے بلایا گیا یا پکارا گیا. جیسے سورہ مومن کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے ہے، اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب بھی پکارا گیا اللہ واحد کو تو تم لوگوں نے انکار کیا. دعیہ کے استعمال کی ایک اور مثال آپ دیکھیں سورہ النور کی آیت نمبر
51 آپ کے سامنے ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی بات تو بس یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ مضارع مجہول کا اگر آپ صیغہ بنائیں اس سے تو یہ بنتا ہے یدعا، جس کی جمع یدعون، یہ مضارع مجہول ہوا، اس کا معنی ہے بلایا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے، جیسے سورہ الصف کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر اس حال میں کہ اسے بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف۔ یدعا کے استعمال کی ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 23، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم۔ ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو منہ موڑتا ہے ان میں سے ایک فریق۔ اگر اس مادہ سے باب نصر ینصر سے فعل امر بنائیں تو یہ بنے گا ادعو۔ ادعو اس کا معنی کیا ہے؟ تو پکار، تو بلا، تو مانگ یا تو دعا کر، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں آپ کے سامنے ہے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْض، بس تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین۔ یا دوسری مثال سورۃ النحل کی آپ کے سامنے ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو بلا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی نصیحت سے۔ اور اگر اسی سے آپ فعل نہیں بنائیں تو بنے گا لا تدعو، اس کا معنی ہوگا تو مت پکار، جیسے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 213 213 آپ کے سامنے، فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس تو مت پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، پھر تو ہو جائے گا عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے۔ اس مادہ سے اگر آپ اسم الفاعل فاعلن کے وزن سے بنائیں تو یہ اصل میں کیا بنے گا؟ دائون، پھر تعلیل کے قواعد جب اپلائی ہوں گے تو یہ بن جائے گا دائن، اس کا معنی ہے پکارنے والا یا بلانے والا۔ اور اس میں ذات بھی ایک استعمال ہوتی ہے دعوتن کی شکل میں، یہ اوپر مصدر جو آپ کو نظر آ رہا ہے دعوتن، یہ اسی مصدر سے اس میں ذات دعوتن، اس کا معنی دعا، پکار، بلاوا یا دعوت۔ یہ دونوں ورڈز، دونوں الفاظ میں اکٹھے کیوں لایا ہوں کہ یہ جو مثال آپ کے سامنے ہے سورہ بقرہ کی، اس میں یہ دونوں الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب بھی تجھ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ پکارتا ہے مجھ کو۔ جو مصدر آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے دعا ان، اسی سے اگر اس میں ذات کی ایک شکل دیکھیں دعا ان، اس کا معنی ہوتا ہے پکار، بلاوا یا دعا۔ اصل میں یہ لفظ بننا چاہیے تھا دعاون، لیکن تعلیل کے قواعد جب اپلائی ہوتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے دعا ان۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 آپ کے سامنے ہے، انکا سمیع الدعاء، بے شک تو ہر وقت اور ہر حال میں دعا کا سننے والا ہے۔ اس مادہ سے ایک اسم ذات جو آخری مصدر آپ کو نظر آ رہا ہے دعوا کی شکل میں، وہاں سے یہ اسم ذات کی شکل بھی ہے، اس کا معنی بھی پکار اور دعا، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 5، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو نہیں تھی ان کی پکار جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ اور ایک مثال سورہ یونس کی آیت نمبر 10، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اسی میں ان کا قول ہوگا پاک ہے تو اے اللہ، اور اس میں ان کی باہمی دعا سلام ہوگی۔
یہ مادہ باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے. جب باب افعال سے اس کو لے آئیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ ادعا یدعی ادعاءً. اسی طرح تعلیل کے قواعد جب اپلائی کریں گے تو یہ بنے گا ادعا یدعی ادعاءً. یہ اس کا مصدر ہے. اس کا معنی ہے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر کے پکارنا یا منہ بولا بیٹا کہنا. قرآن مجید میں ایک لفظ اس باب سے استعمال ہوتا ہے دعیون کی شکل میں. تو یہ فعیلن کے وزن سے اگر آپ اس کو بنائیں گے دعیون تو دعیون کی شکل یہ لے لیتا ہے. اس کی جمع ہے ادعیاؤ. یہ اسم ذات ہے. اس کا معنی منہ بولا بیٹا یا لے پالک. یہ فعیلن کے وزن پہ ہے لیکن بمعنی مفعولن. ہمیں پتہ ہے کہ فعیلن کے وزن پہ کبھی تو اسم الفاعل کا معنی ہمیں ملتا ہے اور کبھی اسم المفعول کا معنی بھی ملتا ہے. تو یہاں پہ دعیون بمعنی مفعولن یعنی مدعون جس کو پکارا گیا یعنی جس کو بیٹا کہہ کر پکارا گیا ہو. جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. اور اس نے یعنی اللہ نے نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے. تو یہ تھا ہمارا آج کا روٹ ورڈ یا مادہ دال عین واو پر مشتمل جو قرآن مجید میں کل 212 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ شکلیں آپ کے سامنے ہیں جیسے دعا، یدعو، دعا، دعوا، دعوہ، دائن اور دائی. یہ مختلف شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو ان شکلوں میں یہ قرآن مجید میں 212 مرتبہ استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور روٹ ورڈ یا مادے کے ساتھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.